رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم۔ حضرات محترم، ہماری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ، سب سے بڑی نعمت اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ ہمارے نبی ہیں اور ہم آپ کے امتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان سعیکم لشتی، ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی معاملے میں کوشش سٹرگل کرتا ہے۔ ہر انسان کی سٹرگل الگ الگ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، کچھ باتیں، کچھ اعمال، کچھ افعال ایسے ہیں جن کے متعلق نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا لیس منا، جو یہ کام کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی دھمکی اور ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ کہہ دیں کہ لیس منا، تم ہم سے نہیں ہو۔ آج کی مجلس میں ان اعمال کا تذکرہ عرض کرنا ہے جن کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کام کیا لیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ ہم سے نہیں ہے سے مراد ائمہ مفسرین نے اس کی تفسیر جو کی ہے، ایک تو یہ تفسیر کی گئی ہے کہ جو انسان ایسا کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میرا تیرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے، قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا، ہمارے لیے جو سب سے اہم بات ہوگی وہ رسول اللہ کی سفارش ہے۔ اگر پیارے نبی نے ہمیں یہ کہہ دیا میرا تیرا تعلق نہیں ہے، تو وہ سفارش کہاں جائے گی؟ ہماری نجات کیسے ممکن ہوگی؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور دوسرا بعض مفسرین نے یہ کہا ہے لیس منا کا مطلب ہے آپ نے اپنی امت سے ہی خارج کر دیا، العیاذ باللہ۔ اللہ ایسا نہ کرے کبھی ایسی بدقسمتی کسی مسلمان کے ساتھ بھی ہو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ اسلام کا جو نظام اللہ نے وضع کیا ہے نا، اس کے متعلق مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ مالک نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں نے جو طریقہ رائج کر دیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمائی فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، جو رسول وعدہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ خیر کا یا خدا نخواستہ ناراضگی کا، کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ میں اپنے رسول کے وعدے کے خلاف کروں گا۔ اگر اللہ پیارے نبی نے یہ فرما دیا، اللہ اس امت پہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کسی عمل کی وجہ سے آپ نے فرما دیا لیس منا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ہماری زندگی میں دوستیاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات دوستی کے اندر کوئی ایسا حساس مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جسے ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ زندگی کا ناتا ٹوٹ جاتا ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ وہی دوست جو ہم پہ جان چھڑکتا تھا، ہمیں دیکھنا پہ بھی گوارا نہیں، ہم اسے دیکھنے کے لیے اچھا نہیں سمجھتے کہ میرے سامنے آئے ہی نہ، تو وہ جو دوستی ہم نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ رسول اللہ سے کی ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ ٹوٹ جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی جو بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، ہم نے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے، جو ہمارا اور رب کا، ہمارا اور رسول اللہ کا ایگریمنٹ ہے، اس پہ غور کریں۔ جو اللہ سے ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں شہادت دیتا ہوں اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، میرا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی حاجت روا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، صرف تو ہے۔ وحدہ، اے اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں تو اکیلا ہے صرف۔ لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، یہ ساری بادشاہت تیری ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفوں کے لائق تیری ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ میرا اور رب کا، آپ کا اور ہمارے رب کا ایگریمنٹ ہمارے درمیان ہے کہ اے اللہ اس پہ قائم رہیں گے۔ ہم کتنے لوگ قائم ہیں اس کا اندازہ ہم خود اپنے آپ پہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایگریمنٹ ہمارا رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں، اس کے عبادت کرنے والے ہیں، معبود نہیں ہیں۔ وَرَسُولُهُ، ہمارے رہبر ہیں۔ رہنمائی اگر لینی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ سے لینی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، جو شخص رسول اللہ کی رہنمائی کو کچھ نہیں سمجھتا بلکہ آپ کے حکم کی اطاعت کے بجائے مخالفت کرتا ہے کہ میں یہ نہیں ایسے کروں گا، اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ یہ تھا، اس کا سبب یہ ہے کہ میرا فرقہ یہ کہتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی رسومات اس طرح ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں وارننگ دی، سورت نور ہے اس کی آخری آیت، 18واں پارہ سورت نور، اس کی آخری آیت اپنے گھروں میں اٹھا کے ضرور دیکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،
ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم فلیحذر الذین، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو یخالفون، جو مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ، یعنی رسول اللہ کے کسی بھی معاملے میں، ان تصیبہم فتنۃ، اللہ انہیں ضرور کسی فتنے میں مبتلا کرے گا، او یصیبہم عذاب علیم، اور وہ دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، چاہے عبادت کا معاملہ کیوں نہیں، ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اپنی من مرضی سے عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال کئی دفعہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، ام المومنین، مومنوں کی ماں، اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ، لوگ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے متعلق جا کے سوال کیا کرتے تھے، اما جان رسول اللہ کے اعمال کیا ہیں؟ حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دو ساتھی یہ بھی اما جان کے پاس گئے، جا کے عرض کی، ہم رسول اللہ کی رات کی عبادات کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ رات کو کیا عبادت کرتے ہیں؟ اما جان نے بتایا، دن اور رات میں آپ کے معمولات یہ ہیں۔ حدیث میں لفظ ہے، انہوں نے انہیں کم جانا، اور اس سوچ کے ساتھ کم جانا کہ اللہ نے آپ کے تو اگلے پچھلے معاف کیے ہوئے ہیں، آپ پہ تو جہنم کی آگ حرام ہے، آپ تو سب سے پہلے وہ شخصیت ہیں جو جنت میں جن کا قدم مبارک جائے گا، اس لیے ہمیں ان سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک کہنے لگے، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا کہنے لگا، میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت کروں گا۔ اور تیسرے نے یہ بات کہی کہ میں اپنی ازدواجی زندگی ختم کر کے بالکل الگ تھلگ زندگی بسر کروں گا، یعنی میں ایک زاہد اور متقی انسان کی طرح جنگلوں میں چلا جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ گھر تشریف لائے تو یہ جو باہر مشورہ کر رہے تھے نا، آپس میں بات کر رہے تھے، سیدہ عائشہ نے سن لی، تو اما جان نے فوراً رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فلاں فلاں 3 لوگ آئے تھے، مجھ سے آپ کی عبادات کے متعلق پوچھا، میں نے بتایا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، آپ ایک لمحہ بھی گھر نہیں ٹھہرے، فوراً باہر نکلے اور کسی شخص کو دیکھ کے کہا، ان تینوں کو بلا کے لاؤ، جہاں بھی ہیں ڈھونڈ کے لاؤ۔ ان کو لایا گیا، آپ نے فرمایا، انتم الذی قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس وجہ سے یہ بات کہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، میں بعض اوقات روزہ رکھتا بھی ہوں، کئی دنوں میں نہیں بھی رکھتا۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا روزے کا؟ آپ سوموار اور جمعرات کا ہر ہفتے روزہ رکھتے، آپ مہینے میں 3 ایام 20 کے روزے رکھتے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کا، اس کے علاوہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو کہا، لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ۔ آپ نے فرمایا، سوموار جمعرات کا رکھ لو۔ کہا نہیں، میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایام 20 کے رکھ لو۔
کہنے لگے میں اور رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا 2 دن چھوڑو 1 دن رکھ لو. کہنے لگے نہیں میں اور رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا 1 دن چھوڑو اور 1 دن رکھو, اس سے بہتر روزہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا. لیکن وہی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جب بوڑھے ہو گئے, کہنے لگے کاش میں رسول اللہ کی بات مان لیتا, آج اس مشقت میں مبتلا نہ ہوتا جس مشقت سے گزر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو کہا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, تم مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہو؟ اور اسی طرح فرمایا وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ, میں نماز بھی رات کو پڑھتا ہوں تہجد اور سوتا بھی ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور الگ تھلگ ہو کے اعتکاف بھی کرتا ہوں بعض اوقات. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ابھی انہوں نے عبادت کا معاملہ کیا تھا, اپنی طرف سے نیک خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے من کے اندر یہ سوچا کہ ہم آپ سے زیادہ کریں گے تو بہتر ہوگا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی, میرے طریقے کو پسند نہیں کیا, اسے کم سمجھا یا زیادہ سمجھا, یا اس پہ عمل نہیں کیا, اس کے انگیز چلا, فلیس منا, وہ مجھ سے نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو, جب بھی کوئی عالم دین کسی کا نکاح پڑھاتا ہے, جہاں وہ مسنون خطبے کی آیات پڑھتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میرا طریقہ ہے زندگی اچھی گزارنے کے لیے, آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرنے کے لیے جو اللہ نے جائز اور بہتر طریقہ بتایا ہے وہ نکاح ہے. نکاح کرو اور اپنے آپ کو پاک رکھو, اور یہ میرا طریقہ ہے, میری سنت ہے. ومن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج تصوف کے نام پہ لوگ اپنے آپ کو زاہد بنانے کے لیے, اپنے آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا, تو وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کا انکار کر رہا ہے. اور علماء ممبروں پہ کھڑے ہو کے بعض صلحاء کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اے کمبلی اوڑھنے والے اٹھ, رات کو قیام کر, رات کا ایک حصہ, رات کا نصف, رات کے 2 پہر یہ کرو. رسول اللہ نے کرنا شروع کر دیا, اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی شروع کر دی. کبھی رات کا ایک پہر جاگ کے اپنی نشاط, اپنی طبیعت, اپنی صحت اور اپنے معاملے کو دیکھتے ہوئے اگر زیادہ دل کرتا تو نصف, اس سے زیادہ دل کرتا تو 2/3 رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے. 1 سال اسی طرح گزر جاتا ہے. جو صحابہ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے رات کے 1 پہر, رات کا نصف, رات کے 2 پہر کھڑے ہوتے ہیں. جب 1 سال گزر جاتا ہے اللہ اپنا حکم واپس لے لیتے ہیں. ان ربک, یہی سورت مزمل, اس کا دوسرا رکوع, ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ. تیرے رب نے جان لیا ہے, ان ربک یعلم, تیرے رب نے جان لیا ہے تمہیں, انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل, تم اور تمہارے ساتھی رات کا 1 پہر کھڑے ہوتے تھے, میں نے حکم دیا تم کھڑے ہو گئے.
वनिस्फहु, रात का निसफ और रात के 2 पहर। इन्न रब्बक यअलमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लदीना मअक। एक जमात आपके साथ खड़ी होती थी, लेकिन ए मेरे पाक पैगंबर, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन नहार, दिन और रात पे सिर्फ अल्लाह कुदरत रख सकते हैं, आप नहीं। अलिमा अल्लन तुहसू, तेरे रब ने तुम्हारी फर्मा बरदारी को जांच लिया है। अलिमा अल्लन तुहसू फताब अलैकुम, तेरा रब खुद रुजू कर रहा है। फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना आसानी से हो सके उतना कर लेना। सारी रात, रात के 2 पहर, रात का निसफ और रात का 1 पहर करना ए हजरत इंसान तेरे बस में नहीं। तो वो ऐसा कौन सा जाहिद है जो 40 साल तक ये सारा कुछ करता रहा, वो रसूलुल्लाह की इताअत नहीं, नाफरमानी करता रहा। तो चाहे इबादत क्यों नहीं, जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें सूरत हुजरात की आयत नंबर 1 याद कर लेनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करना। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना इस मामले में कि रसूलुल्लाह जो अमल करते हैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश न करना। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, पहली बात कि बेशक ये इबादत है, हमें रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाना चाहिए। आज जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, हम मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि जो मैं करता हूं वो करें, जो मैं कहता हूं वो करें। मैं ये अर्ज करता हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, कम से कम अपनी इबादतों को तो दुरुस्त कर लें। आप देखें, ये नमाज है, रसूलुल्लाह ने नमाज का एक तरीका बताया, लेकिन उलमा हमें बताते हैं कि रसूलुल्लाह के मुख्तलिफ तरीके हैं। वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, रसूलुल्लाह के मुख्तलिफ तरीके नहीं हैं। अगर आपने एक वक्त एक काम किया, दूसरे वक्त में उसे छोड़ने का हुक्म दिया, तो वो हदीस में वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि रसूलुल्लाह ये करते थे फिर नहीं करते थे। लेकिन अगर ऐसा हुक्म मौजूद नहीं है तो फिर अगर मैं कहूं कि रसूलुल्लाह ने पहले किया था बाद में नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं। इसलिए कम से कम ये इबादत जो हैं अल्लाह के यहां कबूलियत के लिए अल्लाह ने शर्त ये लगाई है कि जो तुम्हारी इबादत अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक होगी वो काबिल कबूल होगी। आप देखें, ये नमाज है, रसूलुल्लाह के पास 2 शख्स आते हैं, एक वाइल बिन हजर है, एक मालिक बिन हुवैरस है। वाइल बिन हजर मलक यमन के बादशाह का बेटा है, मालिक बिन हुवैरस अपने कबीले का सरदार है, दोनों दोस्त हैं। यमन कहां और मदीना कहां, रास्ते में एक बहुत बड़ा सहरा है, दुनिया के जो बड़े सख्त किस तरीन सहरा है उनमें एक है, और इसमें अमूमन लोग सफर करते हुए मर जाते हैं। आज तो फास्ट सवारियां हैं, इसके बावजूद हम चंद साल पहले सुना एक शख्स की गाड़ी खराब हो गई, वहां सिग्नल भी नहीं आते थे, वो भूख और प्यास से अपनी गाड़ी के पास खड़े खड़े ही बेचारा फौत हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं आ सका। तो ये इतना तवील और बड़ा सहरा वो अबूर करके आते हैं और आके कहते हैं, या रसूलल्लाह मुसलमान हो गए। आपका दाइम यमन में आया, उसने दावत इस्लाम दी, हम मुसलमान हो गए, कलमा तैयबा पढ़ लिया। इतना मुशक्कत वाला सफर करके आपकी खिदमत में सिर्फ एक मकसद लेके हाजिर हुए हैं, वो क्या कि हम आपसे नमाज का तरीका सीखें। तो रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया था उनसे सीख लेते हैं, आपने फरमाया था, या मालिक सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ए मालिक जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखोगे ना उस तरह नमाज पढ़ना। अब सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर मालिक बिन हुवैरस और वाइल बिन हजर की अहादीस मौजूद हैं जो आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम में तशरीफ लाए और मुसलमान हुए और सिर्फ नमाज सीखने के लिए आए, और उस नमाज का तरीका उन्होंने बयान किया जो आज तक 14 सदियों से मुहद्दिसीन बयान करते हुए आ रहे हैं। फिर भी हम में से कितने मुसलमान हैं नहीं तस्लीम करते।
اسی طرح جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا شاید آج کے بعد اس سفر میں ہم اور آپ اکٹھے نہ ہو سکیں، اس لیے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے، جب یہ مدینہ منورہ سے نکلے اور انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ قلم بند کروں گا، اور گھر سے نکلنے سے حج کرنے، حج سے واپس آنے تک، یہ سب سے طویل حدیث ہے جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر دوسرے نمبر کی حدیث ہے، وہ بیان کی 14 صدیوں کے اندر جو بھی انسان رسول اللہ کے حج کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث پڑھ لے کہ رسول اللہ نے حج کیسے کیا۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو وہاں جا کے بھی اختلاف کرتے ہیں؟ ہر خیمے میں ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، ہر شخص اپنی اپنی راگنیاں لاپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت زبیر بن عوام، یہ حضرت ابو بکر کے داماد تھے اور یہ عشرہ مبشرہ میں تھے، اور حضرت ابو بکر کی بیٹی آپ کی زوجہ محترمہ تھی، سید عائشہ کی بڑی بہن تھی۔ تو ان کے بیٹے عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لست تارکن شیئن، میں کوئی ایسی چیز چھوڑ نہیں سکتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعمل بھی اس پہ عمل کیا ہو، الا عملت بھی، میں اس پہ عمل نہ کروں، فَإِنِّي أَخْشَىٰ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، إِن تَرَكْتُ شَيْئًا فِي أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، اگر میں ایک بات بھی جو رسول اللہ کو دیکھی، آپ کے متعلق سنی، اور میں نے اس بات کو چھوڑ دیا، اسے ہلکا سمجھا یا اس کی مخالفت کی، تو میں یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امت کے سب سے بہترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے اعمال و افعال آتے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے متعلق فرمایا لیس منا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا، کئی مرتبہ عرض کر چکا، کیونکہ اللہ کے قرآن میں جو بھی ہے ہم نے تو وہی بیان کر سکتے ہیں، اپنے پاس تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 31 کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، انہیں کہہ دو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اگر رسول اللہ کی اتباع منوان کرو گے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا اس طرح کرنے کی کوشش کرو گے، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، پہلا انعام اللہ دیں گے، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ دوسرا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اطاعت رسول ایک ایسی بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ انسان کے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس، ہم ان باتوں کی طرف آتے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا لیس منا۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے،
حضرت عباس رسول اللہ کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ شخصیت تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اس بیٹے کو قرآن کا فہم دے دے، اور جو بھی انسان قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ضرور دیکھے گا کہ اس آیت کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اس وقت مسلمان اور غیر مسلمان سب وہاں موجود تھے، ایک مکس گیدرنگ کے اندر انسان ایک دوسرے کے اعمال و افعال کو اپنا لیتا ہے، تو رسول اللہ نے ایک یونیورسل قانون دیا، کہا انہ لیس منا من عمل بسنتی غیرنا۔ آج کے بعد یہ بات سن لو، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کے کسی غیر کے طریقے کو اپنایا وہ سمجھ لے میرا امتی نہیں ہے۔ اب غیر کے طریقے کو اپنانے کے متعلق میں معافی چاہتے ہوئے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میرا امتی نہیں ہے جو مرد ہوتے ہوئے عورت کی مشابہت کرے، یا وہ عورت میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو عورت ہوتے ہوئے مردوں کی مشابہت کرے۔ آج کتنے نمازی بھی ہیں سر پہ ہیئر بینڈ لگا کے آتے ہیں، یہ کون لگاتی تھی؟ آج سے 10 سال پیچھے چلے جاؤ، کبھی کسی مرد کو ایسے دیکھا تھا؟ بڑے بال بنا کے پیچھے پونی لگا دینی، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ مرد کا طریقہ ہے، یہ خاتون کے؟ اور یہ فخر سے کرتے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی نے ہر اس شخص پہ لعنت ڈالی جو مرد ہوتے ہوئے عورت کی نقل کرتا ہے، عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا لباس کی طرح لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پہ لعنت ڈالی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ آج یہ اختلاط مسلمان معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ یہ بھی بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے تھے، آپ نے یہ بات کہی کہ قال ثلاثۃ، لوگوں 3 لوگ ہیں، لا يكلمهم الله يوم القيامة، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر إليهم، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اللہ ایسے لوگوں کو پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب آپ نے اتنی سخت بات فرمائی، حضرت ابو ذر پاس کھڑے ہوئے تھے دروازے کے نیچے، کہنے لگے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسے بد نصیب کون ہیں جن کے متعلق آپ اتنی سخت بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے اور آپ کو آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ نے جو پہلا فرمایا، آپ نے کہا المسبل الازار، جس مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے۔ آج اس وجہ سے ہم اپنا ٹخنوں سے اوپر کپڑا نہیں کرتے کہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ اگر معاشرے میں ہم کسی کو لام یا شارٹ نکر پہنتے ہوئے دیکھیں تو ننگے ہو کے باہر نکل آئیں گے کہ یہ معاشرے کی رسم ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان جو نکرے پہن کے باہر آتے ہیں، گھروں میں گھومتے ہیں اپنی بیٹیوں اپنی ماں بہنوں کے پاس سب کچھ، لیکن کہیں حیا نہیں آتی۔ شرم اس وقت آتی ہے جب کہا جائے کہ اپنی شلوار، اپنی پینٹ، اپنی تہمت جو ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر صرف اس لیے کر لو کہ تمہارے رسول کا حکم ہے۔ اور خواتین کو کہا تمہارے ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں ہاتھ میں تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات کر رہی ہیں، لیکن ان کے ٹراؤزر، ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں۔
يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم. تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یہ دردناک عذاب میں نہ ڈال دے. دوسرا فرمایا المنان، جو کسی کے ساتھ نیکی بلائی احسان کر کے جتلاتا رہتا ہے، میں تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا. اللہ جو سارے احسانات سب سے بڑا محسن اعظم ہے، اس نے کبھی جتلایا ہے کہ میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، میری زمین پہ رہتے ہو، میرے معاملات سب کچھ کرتے ہو، پھر بھی کفر کرتے ہو تو اللہ رب العزت جو ہے اپنی زمین سے تو نہیں نکال دیتا. آج چھوٹا سا احسان کر دیں تو جتاتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے. جب بھی کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی عزیز جس کے ساتھ کوئی بلا کیا ہو، جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے اس کو احسان جتلا کے میرے سے اتنا قرض لیا تھا، میں نے اس پہ یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا. المنان قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تیسرا فرمایا جو اپنا سودا بیچنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں میرے بھائیو؟ کتنی دیر اپنی زندگی جو ہے خوش فہمی میں بسر کریں گے؟ ایک شخص چہرے پہ رسول اللہ کی سنت سجاتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک عورتوں کی طرح کلین شیو کر کے اپنی مونچھیں اور داڑھی منڈوا کے عورتوں کی طرح اپنا چہرہ بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے. یہ چہرہ لے کے اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گے کہ کلمہ تو رسول اللہ کا بڑا چہرہ جو ہے یہود اور نصارہ کی طرح بنایا. رسول اللہ نے کہا مونچھیں کٹاؤ، کہنا مرد کی علامت ہے. جی آپ نے فرمایا وَعْفُ اللِّحِيَ، داڑھی کو معاف کر دو. ہم نے کہا نہیں، معاف نہیں کرنا. جی حتیٰ کہ میرے بھائیو بہت بڑی بات، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اب بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہمارا امتی نہیں ہے جو غیر کی جو ہے مشابہت اختیار کرتا ہے. کس بات میں؟ آپ نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو. کس بات میں؟ فإن التسلیم اليہود الاشارۃ بالاصابع، یہود سلام کرنے کے لیے یہ اشارہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا عیسائی اشارہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ ہتھیلی کا، تم اس طرح نہ کرنا، تم زبان سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم بھی کی حال ہے؟ یہ کسی غیر کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پہلے لفظ بولیں گے السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ بولیں گے 20 نیکیاں، وبرکاتہ بولیں گے 30 نیکیاں ملیں گی. لیکن جب ایسے ہمارے کتنے لیڈر ہیں جو اس طرح کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، العیاذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا. یقین جانے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک قصور کے بھائی ام القریٰ میں پڑھتے تھے اور وہاں پہ ترجمان تھے مکہ مکرمہ میں. ایک دفعہ اللہ کے گھر میں جانے کا موقع ملا تو انہوں نے ہمیں، وہاں مسجد توحید ہے مکہ مکرمہ کے اندر، بہت بڑی مسجد ہے عزیزیہ میں، ان کے امام اور خطیب تھے، ان کے ساتھ ملاقات کروائی. ایک امریکہ سے جماعت آئی ہوئی تھی، وہ بھی تھی، اور ملکوں کے بھی جو اردو جاننے والے تھے. ہم سب کو وہ لے کے ان کے پاس گئے.
مختلف باتیں ہوتی رہی. وہ جو ہیں وہاں ایک محکمہ بنا ہوا ہے، ادارہ تجہیز و تکفین و تغسیل. جو شخص فوت ہوتا ہے اسے غسل دینا، اسے کفن پہنانا اور دفن کرنا، یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے. تو ایک شخص نے سوال کیا یہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے گھر میں یہ کام کر سکتا ہے. تو انہوں نے جو بات کہی یقین جانیے کہ جب بھی کسی جنازے پہ جاتے ہیں نا تو فوراً ان کی بات یاد آ جاتی ہے. وہ کہنے لگے ہماری صرف اس ادارے کو بنانے کا مقصد یہ ہے جو ہمارا مسلمان بھائی یا بہن فوت ہوئی ہے اسے سنت کے مطابق الوداع کریں، کہ ہم کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائیں جو غیر مسنون ہو، ہم سنت کے مطابق اپنے بھائی یا بہن کو الوداع کریں. اور سنت کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے متعلق یہ ایک الگ بحث ہے جو فرمایا. ان میں ایک بات عرض کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جب کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو. میری زندگی میں ہزاروں لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوچھا جی نمازی جنازہ نہ آتی ہو تو کیا پڑھیں؟ بھئی سیکھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچ کے سیکھنی چاہیے کہ کل میرا جنازہ بھی لوگ آئیں گے، اگر کسی کو کچھ نہ آتا ہوا تو کیا میری سفارش کریں گے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے. دوسری بات جو بڑی ٹیز کرتی ہے، ابو داود میں روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنازوں کے ساتھ چلو نا، ایک آگ ساتھ لے کے نہ جانا، ایک زبان سے آواز نہ نکالنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی تو ان کے شاگردوں نے پوچھا ابو ہریرہ اس کی کیا حکمت ہے؟ کہا میں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کیا حکمت ہے. آپ نے فرمایا، میں نے کہا یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا آگ مجوسی مقدس سمجھ کے اپنی میتوں کے پیچھے لے کے جاتے ہیں، اور یہود اور عیسائی اپنی میتوں کے پیچھے مذہبی گیت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. تم ایسا نہ کرنا. میں نے ایک عیسائی پادری سے پوچھا تھا کئی سال پہلے، 6-7 سال پہلے کی بات ہے. وہ ایک داعی تھا ایک چرچ کے اندر. میں نے اسے پوچھا کہ آپ اپنی میت کے پیچھے کیا پڑھتے ہیں؟ اس نے وہ کلمات بتائے اور میں نے کہا کیا یہ انجیل میں ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں کیا کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا ہمارے ہاں رسم ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تم خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، اپنی میتوں کے پیچھے خاموش جانا ہے. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہم خاموش جاتے ہیں. کلمہ شہادت، صرف یہی کلمہ پیچھے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. کلمہ شہادت ہے کیا؟ اور پھر رسول اللہ نے کب کلمہ پڑھنے کا حکم دیا؟ کبھی احساس ہے؟ کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. جب تمہارا کوئی فوت ہونے لگے تو اس کے پاس بیٹھ کے تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا. ہم وہاں تو کچھ نہیں کرتے. اور پھر کہا اسے یہ نہیں کہنا کلمہ پڑھو، اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ کا ورد شروع کر دو. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تاکہ اس کی زبان پہ بھی جاری ہو جائے.
آپ عربوں کو دیکھیں گے، ان کے کئی کلپ دیکھیں گے کہ بیٹا ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ماں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے، یا باپ زندگی کی آخری وہ پاس بیٹھ کے کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے۔ یہ وقت تھا کلمہ کیا، اس وقت ہم نے نہیں پڑھا۔ اور جب وقت نہیں، رسول اللہ نے خاموش رہنے کا حکم دیا، وہاں نعرے بازی ہو رہی ہے۔ کون سی بات ہے جس میں ہم رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نکاح ایک زندگی کا بہت اہم بندھن ہے۔ ہم جہیز بنانے پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، اگر بیٹا ہے تو اس پہ زیور پہنانے کے لیے بے شمار پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اس کے لباس پہ ہزاروں لاکھوں کئی لاکھ کا لباس صرف آتا ہے جو ایک دن صرف پہنا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ حق مہر وآتوہن اجورہن، جب نکاح کرو تو ان کے حق مہر ان کو ادا کرو، وہاں کہتے ہیں نہیں 5000 لکھ لو۔ بیٹے نے 2 لاکھ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، حق مہر 5000 لکھ لو۔ اور مولوی بھی کمینہ ہے کہ اپنے 2000 کے لیے ان کا 5000 لکھ رہا ہے، اس بیٹی پہ ظلم کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، کون کون سا معاملہ ہے جہاں ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کے جذبے کے تحت کہتے ہیں نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ آخری بات یہ عرض کر دو، ایک صحابی ہیں، غالباً ان کا نام عروہ ہے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ان کا یہ اوپر والا بٹن کھلا ہوا ہے، پوچھا معاویہ یہ کیا ہے، آپ ہمیشہ اپنی قمیص کا اوپر والا بٹن کھلا رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا، رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو رسول اللہ کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا۔ کہنے لگے میں معاویہ اور ان کی اولاد کو ہمیشہ دیکھا کہ انہوں نے کبھی اوپر والا بٹن بند نہیں کیا تھا، وہ کہتے تھے چونکہ رسول اللہ کو ایسے دیکھا ہم ایسے ہی کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکے جا رہے ہیں، ایک قافلے کے ساتھ ہیں، ایک مقام آیا تو آپ وہاں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ کے چل پڑے۔ لوگوں نے پوچھا نہ آپ نے پیشاب کیا ہے نہ آپ نے کپڑا نیچے کیا ہے، آپ بیٹھ کے اٹھ گئے ہیں کیوں؟ کہا میں رسول اللہ کے ساتھ یہ سفر کیا تھا، آپ یہاں بیٹھ کے آپ نے پیشاب کیا تھا، میں صرف رسول اللہ کی نقل کرنے کے لیے یہاں بیٹھا۔ اور پھر آگے گئے تو ایک مقام پہ آپ، صاف جگہ ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسے کر کے گزر گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا یہاں ایک درخت ہوتا تھا، میں رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، آپ یہاں آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا تھا، یہاں سے ایسے گزرے تھے، اس لیے میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں یہاں اپنا سر نیچا کر لیتا، چونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا۔ یہ ہے جذبہ اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی اپنے نبی کی محبت اور فرما برداری بھر دے، کہ ہم بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں سوچیں کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے رسول کا کیا حکم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کہہ دیں یہ ہمارا امتی نہیں ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، ایک بات یاد آ گئی، میں عرض کر دوں۔ آج ہمارے کوئی بھائی جنہیں اللہ نے توفیق بخشی ہے قرآن پڑھتے ہیں نا، آواز سے نہیں پڑھتے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو ہمیشہ دیکھا کہ جب بھی وہ قرآن پڑھتے تھے آواز کے ساتھ پڑھتے تھے، اور خوش الحانی سے اپنی آواز کو اچھا بنا کے پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو غنا کے ساتھ اچھے انداز میں نہ پڑھا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، قرآن پڑھتے ہیں ہونٹ بھی نہیں ہلتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن کو
اچھے انداز میں پڑھنا یہ قرآن کی زینت ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بھلاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم سے چھن رہی ہیں۔ اور یقین جانیے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کو ترک کرنے کے متعلق صحابہ کرام کہتے تھے، جب رسول اللہ کا کوئی طریقہ چھوڑتا ہے نا، اللہ اس کو ایک برا رستہ ضرور دے دیتا ہے۔ وہ اچھے رستے کو چھوڑ کے جب دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے، وہ اچھا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملے ہیں، اللہ نے ہمیں حکماً فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں آپ کے طریقوں کو اپنانا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کی رسول اللہ سفارش کریں، اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔